اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسان کا کھلا دشمن شیطانی طاقتیں اور ابلیسی طاقتیں، شیطان اور اس کی فوجیں، یہ انسان کی کھلی دشمنی ہے، کھلی دشمن ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور اللہ پاک نے ابلیس کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ کہنے لگا کہ میں تو آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے، میں عظمت میں، میں بلندی میں انسان سے بڑا ہوں، میں عظیم ہوں. اس نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. اس چیز کو نہ دیکھا بلکہ مٹی کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہ دیکھا، تو یہ مردود ہوا اور انسان کا دشمن بن گیا، اور آج تک یہ دشمنی کرتا جا رہا ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، مختصر سی بات، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان، ابلیسی طاقتوں اور قوتوں نے انسان کے مقابلے میں کالے علم کو پروان کیا اور اس کو عزت دی اور اس کی گروتھ کی، اس کو بلندی دی، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا. بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، یہ انسان کے ساتھ کھلی دشمنی کرتے ہیں. اس کے علاوہ انسان کے معاملات کے اندر بھی یہ دخل اندازی کرتے ہیں. بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، آج میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف چیزوں کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو جانوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو انسان کے ساتھ ابلیسی طاقتیں کیا شرارتیں کرتی ہے. یہ ابلیسی علم شیطان کے اوپر شیطانی علم کو انسانی معاملات کے اندر ابلیسی علم کو چلاتے ہیں، اسے کالا علم کہتے ہیں. یہ انسان کے ساتھ جو وابستہ جانور ہوتے ہیں ان پر بھی شرارتیں کرتے ہیں اور جادو ٹونا وغیرہ کالا علم کرتے ہیں، اور انسان کو بھی نقصان دیتے ہیں اور جانوروں کو بھی نقصان دیتے ہیں. اس میں زیادہ تر انسان کے ساتھ وابستہ اونٹ وغیرہ، گدھے وغیرہ، گھوڑے وغیرہ، بھینسیں، گائیں وغیرہ، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. تو ان کے جو جانور ہوتے ہیں انسان کے، ان پر یہ کالا علم اور جادو شیطانی طاقتیں کرتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان جادوگروں کے پاس جا کر یہ جادو کرواتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جانوروں
کے مارنے کا جادو، جانوروں کے مارنے کا جادو، اس پر پتلے وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں، تصویریں بھی جادو کی استعمال ہوتے ہیں، اس پہ گرہ وغیرہ بھی لگائی جاتی ہے، اس پر جادو کے تعویذ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ انسان کو نقصان اور اس کے جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا، مجھے ان لوگوں نے بلایا، تقریباً کوئی 70-80 کلومیٹر دور کا سفر تھا۔ وہ کہنے لگے، وہ لوگ میرے پاس آئے کہ ہمارے جانور جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں، آپ اس کو چیک کرو۔ تو مجھے اپنے گاؤں میں لے گئے، میں نے حامی بھر لی کہ میں انشاءاللہ آپ کی بات سن لی ہے اور میں اس کے اوپر جو ہے نا استخارہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، اور اگر واقعی یہ نکل آیا تو پھر میں حصار لگا دوں گا۔ تو استخارہ وغیرہ کیا تو وہ جادو جانوروں پر کیا ہوا نکل آیا۔ تو میں نے حامی بھر لی اور ان کے ساتھ میں ان کے گاؤں میں چلا گیا، اور انہوں نے اپنا ڈیرا دکھایا۔ تو واقعی یہ میں نے دیکھا، اور میں نے استخارے کے اندر ہر چیز پتہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ چیز جو ہے وہ مجھے نظر آ گئی۔ استخارے میں اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہو گیا، تو میں نے جو ہے اس کا حصار، اس کا بہترین جو کاٹ تھی، توڑ تھی، علاج وغیرہ تھا، جو قرآنی احکامات کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر کے مطابق تھا 100%۔ تو میں نے ان کے جانوروں، ان کے معاملات کو دیکھا، اور تمام جانور اور ان کے ڈیرے کو، ان کے گھر کو میں نے قرآنی علم، نوری علم کے ساتھ حصار لگا دیا، اور ان کو کچھ اعمال دیے کہ یہ اعمال آپ نے کرنے ہیں، اعمال احکامات الہی اور احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، عین مطابق۔ الحمدللہ کچھ دن گزرے، انہوں نے اعمال کرنے شروع کر دیے، اور میں نے تمام معاملات کے اوپر ان کا حصار لگا دیا، قرآن کے عین مطابق جو ہے میں نے وہ حصار لگا دیا، حفاظتی حصار وغیرہ، اور جادو، جتنا بھی جادو موجود تھا ان کا توڑ کاٹ وغیرہ کر دیا۔ الحمدللہ بھائیو دوستو بزرگوں، جو لوگ ڈر و خوف میں رہتے ہیں تو پھر یہ جادو ٹونا وغیرہ، جنات وغیرہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو سکون ہے وہ چلا جاتا ہے، خوشیاں جو ہے ان کی وہ برباد ہو جاتی ہے، اور بے سکونی زندگی جو ہے ان کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ اگر انسان مایوسی کا شکار اور ان کو اپنے اوپر غلبہ نہ دے، تو یقین جانو اللہ پاک کی ذات عالیہ نے جو احکامات اپنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان میں بڑی پاور اور طاقت اور قوت رکھی ہے، اور یہی احکامات الہی اور احکامات رسول پاک ہی اس کا حل ہے، اور کوئی حل نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ کالے علم کے ساتھ کالے علم کا ہی توڑ کیا جائے، کالے علم کا کالے علم سے توڑ کے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ اللہ کے کلام جو لوگ، اللہ کا قرآن کے اندر جو اللہ پاک نے علم اتارا ہے، اس سے بڑھ کوئی علم نہیں ہے۔ اگر ہمارا یقین جتنا زیادہ قوی ہوگا، پختہ ہوگا، طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تو اللہ کی قسم اللہ پاک کی مدد اترے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر اللہ پاک فیصلے فرما دے۔ تو بھائیو دوستوں، چند ہی دن میں صفایا ہو گیا، اور جادو ٹونا وغیرہ جو ہے بالکل ختم ہو گیا، اور اللہ کے کلام کے ذریعے حصار جو ہے وہ مضبوط ہو گیا، ان کا معاملہ حل ہو گیا، اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ کہنے کا یہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پورا یقین اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال پر پورا یقین ہوگا، اتنا ہی معاملہ قوی ہو جائے گا۔ تو بھائیو دوستو، یہ یقین کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، طاقت کی، قوت کی باتیں ہیں۔ جتنی